پہلا سوال جو بھیجا گیا صبح 9:51 پر، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ٹینجٹ سائے کو کہتے ہیں، پہلے یہ معلوم نہیں تھا، مگر اگر یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ سائن، کاس، سیکنڈ، کو سیکنڈ وغیرہ کیا ہوتے ہیں تو معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہونے کی امید ہے۔ علم مثلث کے 6 خطوط نسبی ہیں۔ مثلث کہتے ہیں تکون شکل، انگلش میں ٹرائی اینگل، جس کے 3 زاویے ہیں، تو 3 زاویوں والی تکون نما جو شکل، اور عربی میں ان کو کہتے ہیں جیب، جیب التمام، قاطع، قاطع التمام، اور ول، ول التمام۔ انگلش میں کہتے ہیں سائن، کو سائن، سیکنڈ، کو سیکنڈ، ٹینجٹ، کو ٹینجٹ۔ یہ مثلث سے یہ 6 خطوط بنتے ہیں۔ تو یہ کوشش ہوگی کہ آپ کو پورے 6 خطوط پڑھائے جائیں، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ ام الخطوط جو ہے، تمام خطوط کی جو ماں ہے وہ ہے جیب، ہماری قمیض والی جیب نہیں۔ باقی تمام خطوط جو ہیں وہ اس کے ذریعے بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے اکابرین اللہ تعالیٰ پہ کروڑ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے علم ریاضی کا زبردست استعمال کر کے علم حیت و توقیت کو اتنا آسان بنا دیا۔ یہی وہ سارے خطوط ہیں جن کی مدد سے ہم دنیا کے کسی بھی مقام کے لیے اوقات نماز اور سمت قبلہ وغیرہ کا تعین کر لیتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اس کو آپ کے کورس کا حصہ بنایا جائے۔ ابھی تک جو آپ نے استعمال کیا ہے تو وہ صرف اوقات نماز میں جو ہے وہ سائن، کو سائن اور ٹینجٹ، میرے خیال میں اسی کا استعمال کیا ہے نا۔ ہاں، ٹین انورس کا بھی کیا ہے، یعنی کو ٹینجٹ کا بھی کیا ہے، وہ اس صورت میں کہ جب اثر کا درجہ ہمیں نکالنا ہوتا ہے، بس۔ اس کے علاوہ آپ نے سیکنڈ اور کو سیکنڈ، یہ 2 چیزوں کا آپ نے استعمال ابھی نہیں۔ دوسرا سوال کیا گیا، نصاب توقید میں مستحب اوقات جو نکالنا سیکھے تھے اس میں نکالے گئے وقت کو کس انداز میں پڑھیں گے؟ اچھا، وہ تعجیل و تاخیر والا، دیکھیں سمجھنے میں کوئی فرق رہ گیا ہوگا۔ وقت کے صرف 2 حصے کیے جائیں گے، 4 نہیں، 2 حصے کیے جائیں گے کسی بھی وقت کے۔ تو اگر کسی وقت کے 2 حصے کیے جائیں، مثلا ظہر کا وقت، فجر کا وقت جو ہے وہ 5 بجے شروع ہو رہا ہے، 6:30 بجے ختم ہو رہا ہے، تو اس کے 2 حصے 5:45 بن جائیں گے۔ ظہر کا وقت 12 بجے شروع ہو رہا ہے، 4 بجے ختم ہو رہا ہے، تو اس کا نصف ہو جائے گا دوپہر کا 2، علی ھذا القیاس۔ تو جو نصف اول ہوگا، فرسٹ ہاف، اس میں اگر ہم نماز کو ادا کریں گے تو یہ تعجیلاً جلدی پڑھنا، اور اگر ہم سیکنڈ ہاف، نصف آخر، نصف ثانی میں پڑھیں گے تو اس کو تاخیر سے پڑھنا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کون سی نماز کس موسم میں جلدی پڑھنا مستحب اور کس موسم میں تاخیر، اور خواتین کے لیے جو ہے فجر میں یہ ہے کہ ہمیشہ جلدی پڑھنا مستحب، اور مردوں کے لیے ہمیشہ تاخیر سے پڑھنا مستحب، یعنی فرسٹ اور سیکنڈ ہاف کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بھی 2 حصے کیے جائیں، جیسے ابھی میں نے جو مثال دی کہ 5 بجے صبح صادق ہو اور 6:30 بجے طلوع آفتاب ہو، تو اس کے 2 حصے کیے تو یہ بن گیا 5:45۔ اب 5 بجے سے لے کر 5:45 تک یہ تعجیلاً پڑھنا کہلائے گا، اور اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ اس وقت وہ فجر کی نماز ادا کر لیں، کہ ان کے لیے یہی مستحب ہے۔ اور 5:45 سے 6:30 یہ تاخیراً پڑھنا کہلائے گا، اور مردوں کو چاہیے جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کریں کہ اس دوسرے حصے میں نماز پڑھیں تاکہ مستحب کا ثواب ملے۔ اور عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، سوائے رمضان شریف دیر سے نماز کی جائے تو شاید بہت سے لوگ سو جائیں، اور وہ باجماعت وہ ادا کی بھی قابل نہ رہیں، اور ان کی ادا بھی نکل جائے، نماز قضا ہو جائے، خدا نخواستہ۔ لہذا جو ہے وہ علماء کرام یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مستحب کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے جماعت کی قلت و کثرت کو دیکھیں گے۔ تو اگر جماعت کی کثرت جس وقت ہمیں ہونے کی امید ہو تو ہم اس وقت کو نماز کو قائم کریں گے۔ یہی حال عشاء کا ہوتا ہے کہ اگر عشاء کو مستحب وقت میں پڑھا جائے تو کون پڑھنے آئے گا جماعت سے نماز؟ تو بہت تھوڑی تعداد رہ جائے گی اپنے نمازیوں کی، لہذا عشاء کو بھی عموماً اول وقت میں ہی پڑھ لیا جاتا ہے۔ ایک اور سوال آیا ہے، شاید آج ہی سے متعلق ہے، تاخیر سے مراد مستحب وقت کے 2 حصے کیے جائیں، پہلے پچھلے حصے میں ادا کریں، مکمل وقت کے 2 حصے بھی لکھا ہے صفحہ 154، اس سے کیا مراد لیں؟ تو یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ تاخیر سے مراد مستحب وقت کے 2 حصے جو نا، تو اس کو یوں نہیں کہا جائے گا، یوں کہا جائے کہ کل وقت کے 2 حصے۔ تو کل وقت کے 2 حصے لیں،
اس میں نصف اول میں فرسٹ ہاف میں پڑھنا یہ تعجیل کہلاتا ہے، اور سیکنڈ ہاف میں پڑھنا یہ تاخیر کہلاتا ہے۔ اب جن نمازوں میں اور جن صورتوں میں تعجیل سے نماز پڑھنا مستحب ہے وہ پہلے ہاف میں پڑھ لیں، اور جن نمازوں میں یہ ہے کہ تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے تو وہ سیکنڈ ہاف میں پڑھ لیں۔ کہ فجر کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ فجر میں اجالے کے اندر بھی جتنا زیادہ اجالا ہو تو دیر سے پڑھنا مستحب ہے، لیکن اتنی تاخیر بھی مرد حضرات نہ کریں کہ طلوع آفتاب کا شک ہونے لگے، اور جماعت بھی اتنے وقت پہلے ہونی چاہیے کہ اگر فاسد ہو جائے تو اس کے بعد دوبارہ جو ہے نئے سرے سے نماز پڑھنا ممکن ہو۔ ایک سوال یہ آیا کہ نجومی اور شرعی میں فرق کے لیے یہ بتایا گیا کہ جس کا اعتبار نجومیوں کی جانب سے کیا گیا ہے وہ نجومی طلوع غروب، اور جو شرع نے فرمایا وہ شرعی۔ نجومی اوقات کے ستاروں کے اعتبار سے ہیں اور شریعت میں قابل معتبر نہیں۔ نیز ستاروں کی چال کا علم توقیت میں کیا حقیقت کیا وضاحت ہے، بیان فرمائیے۔ ایک ہی سوال کے کئی سوالات، اللہ تعالیٰ میرے حال پر کہ نجومیوں کا جو طلوع غروب ہے وہ شریعت سے اس کا تعلق ہے کہ نجومی حقیقتاً لیتے ہیں سورج کو اور ہم لیتے ہیں رویتاً دکھائی دینے کے اعتبار سے، پھر نجومی لیتے ہیں مرکز شمس وہ حقیقتاً 90 درجے پر پہنچے، اور ہم لیتے ہیں سورج کا بالائی کنارہ وہ بھی مرئی یعنی دکھائی دینے کے اعتبار سے۔ لہذا دونوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بلاد میں نجومی اور شرعی طلوع غروب میں 4 منٹ کا فرق، یعنی اگر فرض کیجئے 6:10 پہ طلوع شرعی ہو رہا ہے تو طلوع نجومی 6:14 پر ہوتا ہے۔ اسی طرح غروب جو ہے اگر شرعی غروب 6:30 پر ہو رہا ہو 6:30 بجے تو غروب نجومی 4 منٹ دیر سے تقریباً نجومی طلوع ہوتا ہے، 4 منٹ جلدی غروب ہو جاتا ہے۔ لہذا نجومی پر اگر اعتبار کیا تو لازم آتے کہ نماز روزوں میں فرق آ جائے گا، فاسد ہو جائیں گے، ہوں گے ہی نہیں۔ یہ نجومی کیوں کرتے ہیں ایسا؟ دیکھیں نجومی تو ایک انٹرنیشنل لیول جو ہے نا کہ حقیقتاً کسی چیز کے مرکز کو لینا اور اسی اعتبار سے وہ اوقات نکالتے ہیں، ان کو اس سے مطلب بھی نہیں ہے، نہ وہ یہ حکم دیتے ہیں کہ ہمارے اوقات پر آپ فجر کی نماز کا اختتام کریں یا پھر ہمارے وقت غروب پر آپ افطار کر لیں، ایسا حکم بھی نہیں دیتے۔ تو ان کا جو ہے چونکہ نقطہ نظر جو ہے وہ شرعی پہلو نہیں ہے، عبادات کے پہلو نہیں ہے، لہذا وہ اس کا اعتبار بھی نہیں کرتے۔ ستاروں کی چال کا علم توقیت میں کیا حقیقت کیا وضاحت؟ تو ستاروں کی چال کا جاننا یہ جائز تو ہے، لیکن علم توقیت والے یعنی ماہرین حیت جو ستاروں کی چال کو نکالتے ہیں وہ فقط ان کی حرکات کا علم، ان کی وضع سمت اس سے متعلق، وہ اس کے اثرات کی طرف نہیں جاتے۔ اور علم نجوم ایسٹرالوجی والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ستاروں کے اثرات پر بحث کرتے ہیں، اس سے نتائج نکالتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہ حکم لگاتے ہیں کہ اس شخص کے لیے آنے والا دن یا آنے والا ہفتہ یا آنے والا مہینہ کیسا رہے گا، اور اس برج کا مرد اگر اس برج کی عورت سے شادی کرے گا تو وہ شادی فیل ہو جائے گی، اور یہ شخص امتحان میں کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، یہ قید سے آزاد ہوگا نہیں ہوگا۔ انہیں غیب کی باتیں جو نا وہ بتانے کی دعویٰ کرتے ہیں نجومی حضرات، وہ بس اپنے ان کے 2-4 تکے جو ہے وہ فٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہ بحث شروع کر دیتے ہیں۔ تو علم نجوم ایسٹرالوجی ان معنی میں سیکھنا کہ وہ غیب کی خبریں بتایا کرے گا تو پھر یہ حرام ہے، اور نجومی سے پوچھنا غیب کی بات، مستقبل کی بات، یہ بھی حرام ہے، اور معاذ اللہ اگر یہ عقیدہ ہو کہ جو یہ بتائے گا ویسا ہی ہوگا تو پھر اسے تو کفر کہا گیا، العیاذ باللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو جو علم حیت والے ہیں، ایسٹرونومی والے ہیں، وہ ستاروں کے بارے میں یہ تو جانتے ہیں کہ کون سا ستارہ کب کہاں ہوگا، جو اس کے ماہرین ہیں، کون سا ستارہ کب طلوع ہوگا کب غروب ہوگا، لیکن وہ اس کے اثرات کی طرف نہیں جاتے۔ اس لیے علم حیت کا سیکھنا پسندیدہ ہے، شرع کو محبوب ہے، رب تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی ہے۔ اولو الالباب قرآن پاک میں فرمایا گیا، اور ارشاد فرمایا کہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں جو
غور کرتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں